السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس بیان میں انڈیا کے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی زید صاحب پالمپوری، اس نے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کی کارگزاری بیان کی ہے کہ وہ کس قصبے میں پیدا ہوئے، کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ کس سے متاثر ہو کر تبلیغ میں جڑ گئے۔ تو آئیے، بہت قیمتی بیان ہے، اس کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز دینی بھائیوں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم حفظہ اللہ تعالی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو راہ راست دکھایا، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا کو اس کام کے لیے کیسے چنا؟ کیا اسباب تھے؟ کیا عوامل کار فرما تھے؟ میں نے براہ راست حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے آپ کو کیسے چنا؟ حضرت نے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن جب اصرار بڑھ گیا حضرت نے پوری حقیقت سنائی۔ حضرت نے فرمایا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ حضرت مولانا 1933 کے اندر صوبہ گجرات کا ایک ضلع ہے بھروچ، وہاں کے ایک مشہور گاؤں دیولہ میں پیدا ہوئے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ذریعے سے ہزاروں انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں گاؤں کے مکتب میں پڑھاتا تھا، مدرس تھا۔ ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ بمبئی سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی۔ بمبئی کی جماعت میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا عبدالرحمن بھائی ملنگ، جو نیو مسلم تھے۔ عصر کے بعد عبدالرحمن بھائی ملنگ نے اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا، اپنی زندگی بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت فرماتے ہیں پورا مجمع زار و قطار رونے لگا۔ مجمع پر اس کا گہرا اثر ہوا، حتیٰ کہ حضرت مولانا کے دل پر چوٹ لگی، لیکن حضرت مولانا فرماتے چونکہ ماحول نہیں تھا اس لیے اس وقت تو اس کام کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے، لیکن سب سے بڑا ہتھیار جو تھا دعا، اس کا میں نے استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں نے رو رو کر دعائیں کی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے کھجور اور پانی دیکھا۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے معبر حکیم آدم صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حکیم صاحب کے سامنے خواب پیش کیا۔ حکیم صاحب نے فرمایا، لگتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی دعا کی ہے۔ اس خواب میں آپ کی دعا کی قبولیت کی دلیل بتلائی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں واقعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ سب سے پہلے میں نے بمبئی سے ایک جماعت یوپی کی طرف روانہ ہو رہی تھی، حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ کی عمارت میں نے اس میں ایک چلہ لگایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ بیرون ممالک میں کبھی عراق، کبھی شام، کبھی پاناما، کبھی امریکہ جانا ہوا۔ 1972 سے مستقل آپ نے مرکز پر قیام فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا کہ سب سے بڑا اجتماع جو سب سے پہلے امریکہ کا پہلا اجتماع تھا 1980 کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکابرین سے خوب کام لیا۔ خود حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ فرماتے ہیں کہ امریکہ کا پہلا اجتماع تھا، لوگ مانوس نہیں تھے، وہاں کے بڑے بڑے افسران آتے، حاجی صاحب ان کو بٹھاتے، ان کو مانوس کرتے، ہدایہ پیش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان افسروں پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ متاثر ہو کر وہاں کے میئر نے حضرت جی مولانا انعام الحسن نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ میں ایک چابی دی بطور ہدیے کے۔ حضرت جی نے نیک فالی لیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اس کام کے لیے چابی دے دی، یعنی اگلے راستے کھول دیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لیا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن حضرت کی زندگی سے ہمیں جو سبق سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ہمیں کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میں عالم ہوں تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ یہ تو عالم نہیں ہے، یہ کوئی بڑا مقرر نہیں ہے، ہم اس کی تقریر کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ اس کی تقریر میں کتنا اثر ہوگا اور اس کی تقریر سے کتنے ابراہیم پیدا ہوں گے۔ اگر عبد الرحمن بھائی ملنگ کی تقریر کو معمولی سمجھ کر حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے چھوڑ دیا ہوتا تو معلوم نہیں آج مولانا کہاں ہوتے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مخالف سے مخالف ماحول میں بھی اگر ہماری طلب سچی ہے، ہم رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مخالف ماحول میں بھی دعائیں کرنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ ان گنت لوگوں کی ہدایت کا ہمیں سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ جاننے کو ملا ہوگا۔ جیسا کہ مفتی زید صاحب نے فرمایا کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نو مسلم کو سبب بنایا کہ اس نے اپنی کارگزاری بیان کی کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر وہ جماعت کے ساتھ نکلے۔ عصر کے بیان میں انہوں نے اپنی کارگزاری اور اپنا احوال بیان کیا، مجمع رونے لگا، حضرت کے دل پر بھی اثر ہو گیا، لیکن چونکہ اس وقت ماحول بنا نہیں تھا تو حضرت نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی۔ جیسا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں دو چیزیں بنیادی ہے، ایک ہے دعوت اور دوسری ہے دعا، کہ ہم اللہ سے مانگے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ان دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ آج تک ان سے ملکوں میں کام لے رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔